بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم اللہ سے خیر کی توفیق مانگتے ہیں اور شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اکثر ہماری دعاؤں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ خیر کی توفیق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کرنے کے جذبات اور اس کا ارادہ ہمارے دل میں پختہ ہو جانا اور ایسے اسباب کا مہیا ہو جانا جس کے ذریعہ ہم اس عمل کو اور اس خیر کو انجام دے سکیں، یہ ہے توفیق۔ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارا دل میں عقیدہ اور سوچ اور فکر، دماغ ہمارا ایسا ہو جو اچھی باتیں سوچے، دل ایسا ہو جو اچھی باتیں مانے۔ دل جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے دل کو پلٹتا ہے اور اس میں خیر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پہ اللہ سے خیر کی توفیق مانگنی چاہیے، اور خیر کی توفیق کا، خیر کا سب سے بڑا ذریعہ، بلکہ سب سے بڑا اور منفرد اور یکتا ذریعہ جو ہے وہ جس کو قرآن ذکر کہتا ہے، یعنی خود قرآن کا نام قرآن میں ذکر رکھا گیا ہے، نصیحت اور موعظت، کہ وہ ذکر للعالمین، یعنی قرآن سارے جہاں کے لیے وہ نصیحت ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چل کر انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا اور اللہ سے قرب کا اور سکون حاصل کرنے کا اور انسانیت کو پرامن رکھنے کا۔ اور یہ قرآن کے ذریعہ جو ہدایت ملتی ہے وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی سیدھی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یستقیم، یعنی یہ قرآن سراپا سارے جہاں والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، مشعل راہ ہے، اور اس شخص کے لیے جو اس کی طرف بڑھنا چاہے، اس پہ عمل کرنا چاہے، اس کو اختیار کرنا چاہے، اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرنا چاہے، اس کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے، اور اس کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اور کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ ایک تقدیری چیز ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ مسئلہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور شریعت مصطفی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سدھارنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، جو اس میں خیر کے اسباب اور ذرائع بتائے گئے ہیں، ان کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ بار بار ہم کوشش کریں تو اس سے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ اچھائیاں نظر آتی ہیں اور برائیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے۔ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی عمل کرنے اور اس پیغام کو دنیا تک پھیلانے کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری استطاعت میں ہے، اس کے ذریعہ ہم ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھیں، بھلائی کی طرف بڑھیں، خیر کی طرف بڑھیں، امن کی طرف بڑھیں، اور جو چیزیں اس کے خلاف ہیں ہمیشہ اس سے دور بھاگیں اور اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما اور شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔